ناظرین جہاں پر جو حکومت ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے وہاں پر ہی این جی اوز جو ہیں جو ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو مستحقین کی مدد کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کہ نجی این جی او کی ڈائریکٹر, ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نمینہ خان. نمینہ, مجھے بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا دورانیہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کس حد تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی آپ ڈیلی بیسس پر لوگوں سے انٹریکٹ کریں. لوگوں کو تو بہت آبویسلی مشکلات ہو رہی ہیں باہر, جس طرح ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے میں مشکلات ہو رہی ہیں, بٹ گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے بیکاز جب تک ہم اس کی احتیاط نہیں کریں گے یہ چیز بڑھتی جائے گی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ہوں, بٹ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ہیلپ کریں, جن کو راشن پرووائڈ کریں, ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کے اندر ہیلپ کریں. راشن کے حوالے سے بات کی تو میں ایک بات یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. لاک ڈاؤن کا دورانیہ جو ہے ڈے بائی ڈے ڈیلی بیسس پر کورونا کے حوالے سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو اس میں غریب طبقہ ہے جو واقعی میں مستحقین ہے, جس میں ایک کمانے والا اور باقی کھانے والے ہیں, ان کے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کی این جی او کیا کام جو ہے ڈیوٹیز جو ہے وہ سر انجام؟ اچھا, الحمدللہ سے ہم لوگ ماشاءاللہ 1000 فیملیز کو راشن پرووائڈ کر چکے ہیں. پنڈی, اسلام آباد, ایک ولیج ہے کرور, وہاں پہ بھی ہم گئے تھے, وہاں پہ بھی ہم نے 200 راشن بیگس دیے تھے. پر بیسک یہ ہے کہ جب کسی کو راشن دے رہے ہیں بس پلیز اس کی پکچر نہ کھینچے, ٹھیک ہے, کچھ دکھانے کے لیے کچھ اس طرح, مگر اس کا فیس ویزیبل نہ ہو, کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں مڈل کلاس وہی اس چیز میں زیادہ پس رہے ہیں. تو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری پکچر لی جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم راشن لیا جا رہا ہے. تو ہم اگر یہ چیز پہ کریں, مگر ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان کو پرووائڈ کریں, بیکاز ہمیں اللہ نے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ہے پرووائڈ کریں لوگوں کو. تو اگر ہم کریں تو بہت اچھی بات ہے. مل کے لوگ جو ہیں بیسیکلی وہ اس چیز کو ذاتی تشہیر کو تذلیل کا بھی تو نام دے رہے ہیں نا, کہ اس حوالے سے جو وہ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سامنے بھی نہیں آ رہے, اریٹیٹ ہو رہے ہیں, جھجک ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ دکھایا جائے اسکرین کے اوپر کوئی چیز لیتے ہوئے. اسپیشلی مڈل کلاس جو ہے ان کا تو سفید پوش ہوتے ہیں, تو جو سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو پردے کے پیچھے ان کے ساتھ ہیلپ کی جائے. تو بہت سی این جی اوز ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے نا ان کو ہرٹ مت کریں, بٹ یہ کہ وی آل شوڈ پٹ آور ہینڈس ٹوگیدر اینڈ تاکہ ہم ان کو ہیلپ کر سکیں. اور ہم بیسکلی جو ہے نا ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, ہم لوگوں کو ڈور ٹو ڈور راشن پراپر چینل. یس, what we basically do is کہ ہم ان کی ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں, ان کا CNIC, ان کا نیم, ان کا ایڈریس, پھر اس کے بعد ہم جا کر ان کا جو ہے ڈور اسٹیپ پہ جا کر ہم ان کو راشن دیتے ہیں. آپ اس چیز کو واقعی میں انشور کرتے ہیں جو واقعی میں مستحقین ہیں اس تک یہ امداد کو جو یقینی طور پر ممکن بنایا جائے, امداد فراہم کی. بالکل اسی طرح. عوام کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے؟ پلیز کم آؤٹ اینڈ ہیلپ دا پیپل جن کو ضرورت ہے, اور that's all. تھینک یو. مزید بات کرتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اسی نجی این جی او کی جو ہیں وہ چیئر پرسن فاؤنڈر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا جی ارم ممتاز. صاحبہ بتائیے گا, لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک جانب لاک ڈاؤن ہے, دوسری جانب جو عوام ہے, غریب طبقہ جو ہے, جو مستحقین ہیں, وہ اس چکی میں پستے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا؟ دیکھیں, پاکستان تو ویسے بھی غریب ملک ہے. ہمیشہ سے کرونا سے پہلے بھی اتنی غربت تھی. اگر ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں تو کوئی غریب یہاں پہ نہ رہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ دیتا ہے نا. پہلے بھی اللہ نے کہا تھا کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس پہ میں بڑا عذاب نہیں لاؤں گا جیسی پہلی کئی قوموں پہ آئے. یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے جو ہیں, سیلاب, زلزلہ, یہ ہمیں جگانے کے لیے, ہمارا ضمیر جگانے کے لیے. ہم جو ٹیکس پے نہیں کرتے, ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, اگر ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کے ہی لوگوں کو دیکھ لے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں, اور جو سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, تو اس کا تو خصوصی خیال کرنا چاہیے. سو ہمارا جو ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ بازیچہ ٹرسٹ, انہوں نے یہی کیا کہ یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ سفید پوش طبقہ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا, جس کے لیے کوئی پیکج ابھی تک تو حکومت نے نہیں کیا. جو حکومت کا پیکج ہے وہ انڈر پریولیج احساس جو انہوں نے پروگرام کا کیا ہے وہ 12,000, تو وہ بالکل غریب جو ہیں ان کے لیے ہے. تو ہم سب کا یہ فرض ہے, ایک حکومت کتنا کر سکتی ہے. ماشاءاللہ ہمارا ملک غریب ہے لیکن عوام تو امیر ہے. تو اپنے اپنے ایریے کا اگر آپ یہ کریں کہ وہاں کے جو غریب غربا ہیں, جو سفید پوش ہیں, اور یہی ہمارا جو ماشاءاللہ ہم نے ابھی کال دی, آج 16واں دن ہے جب یہ شروع ہوا, تو ہم نے والنٹیئرز کے گروپ کو کال دی. الحمدللہ 800 سے زیادہ والنٹیئرز ہمارے پاس آ گئے ہیں.
डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं. अब वर्चुअल का जैसे सोशल मीडिया का ग्रुप हो गया, ग्राउंड में काम करने वाले ग्रुप हो गए, फिर जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं उनको डील करने के लिए मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट PhDs आ गए हमारे साथ. तो अवाम को मोटिवेट करना, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे रोल मॉडल हों. बट अनफॉर्चुनेटली ये लिटरली एक सुसाइड मिशन है. सबको पता है कि इतनी ख़तरनाक है और ये ऐसा वायरस है कि वो बिला तफरीक हर एक को अटैक कर रहा है. अमीर देख रहे ना गरीब देख रहे. उसके लिए तो कोई ना अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं, दुनिया की दौलत आपके काम नहीं आ सकती. अब जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है कि सुपर पावर्स उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा हम सब पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक आंखें खोलने के लिए काफ़ी है. अब हम सबको सोचना है कि क्या ऐसे हमारे अमाल हुए. हर एक अपने अपने बारे में सोचे कि मैंने क्या गलती की कि अल्लाह मुझसे इतना नाराज़ हो गया कि मस्जिद में भी आना बंद कर दिया. मतलब मेरी तो रहती, मतलब जब से मैं आई एम 54 ईयर्स ओल्ड, मैंने तो नहीं देखा कि हरम बंद हो गया हो और मस्जिद नबी बंद हो गई हो. ये लम्हा फ़िक्रिया है. अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे जी. और वो जगह जहाँ पर ना दिन देखी जाती थी ना रात देखी जाती थी, हर वक्त 24 घंटे खुदा की ज़ात का जिक्र किया जाता था, वो मस्जिदें जो आबाद होती थी अब वो वीरान हो चुकी है. और बहुत दुख होता है जब हम इस हवाले से बात करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं. मज़ीद मुझे बताइएगा अपनी NGO के हवाले से कि कितना टाइम पीरियड हो गया इसको रन करते हैं. ये जी 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो तब हमने काम शुरू कर दिया ग्राउंड में. मेरे हस्बैंड तब नेवी में जॉब करते थे. तो मेरी दोस्तें ये पिंडी इस्लामाबाद के सारे हॉस्पिटल में हम लोग फैल गए. मैं तो कश्मीर भी गई और सारा जब मैंने देखा तो तब हमने देखा कि ऐसे मशरूम्स की तरह कई लोग अच्छे भी हैं तो उसमें बुरे भी हैं. और ज़रा मेरा फ़ौजी फैमिली से ताल्लुक़ है और हमें तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो हमने फिर सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम देख सकें कि एक एक पैसा हकदार के पहुँचे. ये नहीं कि फ्लैशी आपने बड़े अपनी गाड़ियों पे और ऑफिस पे लगा दिया. तो तब हमने बाजीचा ट्रस्ट की बुनियाद एबटाबाद में रखी. अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल वहीं पे थी, अब 8 साल हुए हम पिंडी में आ गई है, अभी बन्नी काला में है. उसके अंडर हमारा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, आइडियाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिसलेक्सिया एजुकेशन एंड एटीट्यूडल स्टडीज़. वो डिसलेक्सिक बच्चों का पहला अदारा है. मैं रिमीडियल थेरेपिस्ट हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ. तो जिस चीज़ की कमी मैंने देखी अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में कि हमारा जो तालीमी निज़ाम इतना फरसूदा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लकीर के फ़कीर वहीं के वहीं हैं. सो इस मुल्क में जो तब्दीली आएगी वो तालीम के निज़ाम को बदलने से. वही जो 1400 साल पहले हमें सबक सिखाया गया, उसी हमें आगे नहीं जाना, हमें पीछे जाना है. हमें 1400 साल पहले वाला जो कुरान जो अल्लाह ने नाज़िल कर दिया, इट्स वे ऑफ लाइफ. उसमें तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ सब कुछ अल्लाह ने बता दिया. लेकिन हम अंग्रेज़ बनने के चक्करों में सुपर पावर के पीछे हम भी कशकोल लेके फिरते रहे. क्या हमने पाया? और वो ममालिक जो बिल्कुल निचली सतह पे थे उन्होंने हमारी तालीमात पर अमल किया और वो कहाँ से कहाँ पहुँचे. बिल्कुल. अब देख लें अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीका है वो कोट्स लिखे हुए हैं. बट बहुत ही अफसोस की बात है कि जो ये उम्मत मोहम्मदी है और ये मुस्लिम उम्मा तो देयर इज़ नो यूनिटी. ये एक डायलॉग बन के रह गई है. अगर आप मुसलमानों पे इतना जुल्म और जबर के जो महसूर किए गए हैं, जो चाइना में देख लें, कश्मीर में देख लें, इराक में देख लें, बर्मा में देख लें, और किसी मुसलमान मुल्क ने सामने नहीं आया उनको अपना तेल बेचने के लिए अपनी पर्सनल इंटरेस्ट में वो ज़्यादा किया. तो अभी हमने ये किया कि एक तो राशन ड्राइव में हमने ये देखा है कि कब तक हम बिठा के इनको तो नहीं पैसा दे सकते. हुकूमत गरीब है तो हालांकि बड़ा अच्छा एहसन इकदाम है हुकूमत का जो 12,000 दे दिए, लेकिन हुकूमत को ये भी ख्याल करना चाहिए हमने फ़कीर नहीं बनाना. महदूद वसाइल भी तो हैं. महदूद वसाइल हैं. तो मैंने आज ही बल्कि ये हमने ड्राइव शुरू की कि जो डेली वेजेस बैठे हुए थे, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो आदमी पहले तो इतने डेली वेजेस नहीं थे, अब जो देखो खुरपा और वो बेलचा लेके बैठ जाता है सड़क के किनारे. तो मैं फैल्कन कॉम्प्लेक्स से बाहर मैंने सुबह देखा, मैं सब्जी लेने गई तो 5 बैठे हुए थे. मैंने कहा आओ मेरे साथ आओ. तो मैंने वो जो एरिया था वो सारा सफाई कराने पे लगा दिया. अभी मैं इधर आ रही थी, मैंने कहा मैं 2-3 घंटे बाद आ रही हूँ, मैं हेल्प करूंगी लेकिन वो उजरत के तौर पे. आप काम करेंगे तो आपकी हेल्प होगी, मुआवजा दिया जाएगा. और इसी तरह हमने बाजीचा में माशाल्लाह बच्चियां हैं हमारे पास, हर तरह की औरत बच्ची जिसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड या रिलीजन या जेंडर, जिस किसी को हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पे उनको बिस्मिल्लाह करते हैं, उनको वेलकम करते हैं. एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और तरबियत का ये हिस्सा है कि वो हमारे साथ हर इसमें ड्राइव में हमारे साथ हैं. तो वो अब हमने ऑलरेडी देखा कि मार्केट में स्क्रब्स जो हैं वो मिलना बंद हो गए हैं कि जो डॉक्टर्स पहनते हैं नीचे वाला. तो वो हमने जो औरतें सिलाई करती थी
ہم نے ان کو وہ دے دیا کپڑا کہ جی آپ یہ سیئیں تو ہم اس کی آپ کو دیں گے. اب جن جو سفید پوش گھروں میں ہیں ہم نے ان سے پوچھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ ڈیٹا لیتے جا رہے ہیں کہ آپ کے اسکلڈ ورکرز کتنے ہیں, جو بالغ افراد آپ کے گھر میں ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو اب ہمارا جو بچے لے کے جاتے ہیں راشن بھی دیتے ہیں, تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یہ کٹ وہ پہنتے ہیں. پورے حفاظتی ہم ایس او پی فالو کرتے ہیں, اور جا کے مٹیریل دینا اور وہاں سے لے کے آنا پورا اسٹرلائزڈ. تو یہ ہم نے لانگ ٹرم ہے, ہمیں نہیں پتا کرونا کب تک رہے گا. جو الارمنگ آگے آگے ہم کرتے جا رہے ہیں یہ مہینوں کی بھی بات نہیں ہے, یہ جو اللہ ویسے بہتری کرے. مجھے ایک اور بات آپ بتائیے گا, آپ نے بات کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ کی جانب سے یہ اسکربس وغیرہ جو شارٹیج ہو چکی تھی مارکیٹ میں, اس چیز کو انشور کیا گیا کہ جو بھی کٹس ہیں سیفٹی کٹس وغیرہ وہ آپ پرووائڈ کر رہی ہیں فلاحی طور پر. مجھے بتائیے گا کہ ایک ایسی عالمی وبا نہ امیر دیکھتے نہ غریب دیکھتے, نہ کوئی مذہب دیکھتے نہ کوئی فقہ دیکھتی ہے, آ جاتی ہے نمودار ہو جاتی ہے, چھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کہیں گی جیسے یہ وبا آئی آل آف اے سڈن مارکیٹ سے سینیٹائزر غائب ہو گئے, ماسک غائب ہو گئے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, بلکہ اس موقع پہ تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنی افراتفری کیوں ہے؟ دیکھیے ایسا اسی لیے ہو رہا ہے جب آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں, باقی ملکوں میں جن کو ہم کہتے ہیں جی کافر ممالک ہیں, وہاں پہ سیلز لگ جاتی ہیں, اور یہ جو مسلم ملک ہے مطلب ہر چیز کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے. اور ابھی بھی بدقسمتی سے وہی ہوا کہ دلوں پہ مہریں جن کی لگی ہوئی ہیں وہ تو اللہ ہی کن فیکون ہوگا, تو ان کو اللہ ہدایت دے کہ بجائے اس کے وہ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح ہزار جو لوگ ہیں امریکہ میں, جیسے ماڈرن سپر پاور میں 1000 لوگ پر ڈے, کل کا جو تھا 1100 کے ڈیتھس ہوئی ہیں, اور ماس گریوز اجتماعی جو قبریں کھود کے اس میں ڈالا جا رہا ہے. اگر اتنا بڑے سانحے سے بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلی, ان کے ضمیر نہیں جاگے, تو صرف ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ اب دیکھیں دنیا کی قیمت, جو آپ کی جو عمارت ہے, آپ کے عیش و عشرت ہے, دھرے کے دھرے رہ گئے, آپ محصور ہو کے رہ گئے ہیں. ابھی بھی آپ کو عقل نہیں آ رہی, ابھی بھی آپ کا لالچ, بیکاز وہ یہ نا کرونا آیا لیکن شیطان تو وہیں پہ ہی ہے. اس سے مطلب جب سے یہ وبا, یہ سائنس جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے تھے وہ یہاں پہ آ کے بالکل وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. یہ سپر پاور جو بنتے تھے, سپریم پاور از دیئر, اینڈ سپریم پاور اب دکھا رہا ہے کہ میں ہوں, اور کن فیکون میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور یہ اب جو وہ ہیں نو مسلم جو ہماری جو ملک ہیں, وہ بھی دین کے اس پہ چل رہے ہیں. اب جی وضو کرو تو کلونجی کھاؤ, جو سنت والی چیزیں ہیں سارا, اب جی منہ ڈھانپو. پہلے فرانس میں ہوتا تھا پردے والی کو کس طرح کھینچتے تھے اور بے عزت ہوتے تھے, اور ہر جگہ ابیوز ڈسکریمنیشن ہوتی تھی مسلمانوں کی. اللہ نے کیا کیا, یس اللہ نے کیا کیا, سب کو پردہ کرا دیا. تو جب آپ اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اوپر سپریم پاور بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی بھی جس کی آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ اس سے بدقسمت تو کوئی ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سے بریف